بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں اقبال شاہد۔ آج ہماری جو ٹاپ سٹوریز میں اس میں سب سے پہلے ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو، جیسا کہ علم ہے آپ کو، کہ احتساب عدالت نے اشتہاری قرار دے دیا تھا اور پھر اس کے خلاف یعنی پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے خواجہ عارض صاحب نے ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی۔ وہاں یعنی معزز جسٹس صاحبان نے کہا ہے کہ پہلے وہ میاں نواز شریف صاحب سرنڈر کریں کیونکہ وہ ضمانت پر نہیں ہے، اور اس پر ہم بات کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اندوناک واقعات پے در پہ ہوتے جا رہے ہیں۔ کہاں سے قصور سے ہم بات کو شروع کریں؟ جہاں 300-350 کے بچوں سے بات شروع ہوئی تھی، پھر زینب کے کیس کو ابھی تک پاکستانی عوام نہیں بھولے، پھر زینب الرٹ کے طور پر ایک بل بھی آپ کے سامنے پارلیمنٹ نے پاس کیا، لیکن واقعات ہیں کہ کسی صورت رک نہیں رہے۔ کراچی میں مروا ہو یا لاہور میں چلتی ہوئی موٹر وے کے اوپر ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہو، یہ ہمارے معاشرے کے یعنی میں سمجھتا ہوں فیس ہے جو پوری دنیا کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے۔ یہ کیا وجوہات ہیں؟ یعنی پولیس سسٹم ناکارہ ہے یا معاشرہ اس حد تک گر چکا ہے کہ وہ اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں؟ اس پر بات کریں گے ہم۔ تو اپنا دستار خان صاحب اس پر بات کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ آپ بھی بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، کہ پہلے پاکستان میں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جو سیاسی لیڈرز ہوتے ہیں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، لیڈرز کو ہمیشہ ان کی عادات، ان کے طور طریقے، گورننس۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے، ان کو دو حصوں میں تقسیم عام طور پر کیا جا سکتا ہے۔ پچھلے دنوں یعنی سابقہ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک باقاعدہ طور پر اس پر کنکلوڈ کیا ہے، ایک سٹوری چھاپی ہے کہ 1990 کا پاکستان اور تھا، 1990 کے بعد کا پاکستان اور ہے۔ 1990 سے پہلے پاکستان بہت ترقی کر رہا تھا اور پاکستان میں کوئی ایتھکس تھے، یعنی حکومتوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ شامل تھے، ایسے لیڈران شامل تھے۔ 1990 میں جو لوگوں نے ملک کے حکمرانوں کے طور پر اس کی باغ ڈور سنبھالی، پھر وہ چلتے چلتے نہ وہ ٹرانسپورٹ رہی، نہ وہ ایجوکیشن رہی، نہ کوئی ہیلتھ رہی، نہ لا اینڈ آرڈر رہا، اور یہ ہے کہ منی لانڈرنگ اور دنیا میں آپ نے دیکھا کہ گرے لسٹ میں ہم آ گئے اور شرمندہ بھی نہیں ہوتے، ہائی کورٹوں میں رٹ ہم دائر کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کا دور حکومت بہت ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے طور پر بھی اور وزیر اعظم کے طور پر بھی اس کا کوئی پوری دنیا میں ایسی کوئی مثال ملنا مشکل ہے، لیکن پاکستان میں انہوں نے بھی علاج نہیں کروایا۔ اور یہ واحد واقعہ ہے کہ کنوکٹڈ ایک آدمی وہ پاکستانی عدالتوں کو اپنی بیماری کا جھانسا دے کے باہر کے ملکوں میں چلا گیا۔ وہاں جا کے جس طریقے سے ویڈیو لیک ہوتی ہیں آپ نے دیکھا۔ پھر یہ ہے کہ جو وعدہ کورٹ کے ساتھ کیا گیا تھا اس پر پورا نہ اترے، اور وہ پھر احتساب عدالت نے ایٹ دی اینڈ سارے پروسیجر کو اڈاپٹ کرنے کے بعد ان کو اشتہاری قرار دے دیا، ان کی جو پراپرٹی ہے اس کو کنفسکیٹ کرنے کے لیے اس کی ڈیٹیلز مانگی ہیں۔ کیا کہیں گے آج یعنی نیا جو چیز آئی ہے وہ ہائی کورٹ میں رٹ خواجہ عارض صاحب نے جب گئے ہیں لے کے، تو معزز جسٹس محسن جو ہیں کیانی صاحب ان کے پہلے سرنڈر کریں، تو ادھر سے آپ نے دیکھا کہ پریس کانفرنس ہو رہی ہیں۔ کیا ہونے جا رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون کی کبھی حکمرانی ہوگی؟ نہیں، جو سیاستدان ہوتا ہے جب عدالت میں آتا ہے تو اس نے عدالت میں ایک کیس لڑنا ہوتا ہے، ایک سیاست میں اس نے کیس لڑنا ہوتا ہے۔ یہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ عدالت میں بھی کیس لڑ رہا ہے اور سیاست کے میدان میں بھی کیس لڑ رہا ہے۔ اگر یہ آپ کا میرا کیس ہونا تو ہم صرف کیس لڑ رہے ہوں، آپ کو اپنی پڑی ہو مجھے اپنی پڑی ہو، ہم وکیلوں کو پکڑ رہے ہوں کہ جناب کسی طریقے سے جان چھوٹ سکتی ہے کہ نہیں چھوٹ سکتی، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جب بھی سیاستدان آتا ہے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کیس پہ سیاست حاوی ہو جاتی ہے۔ تو سیاسی طور پہ دیکھا جائے تو میاں نواز شریف کیس میں شاید عدالتی طور پہ اتنا نہ پھنسے ہوں جتنا سیاسی طور پہ پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک بات یہ طے ہے جو بھی ہے، بہرحال آپ اسے مانیں نہ مانیں، اختلاف کریں یا اس کو وہ کریں، کہ 2018 25 جولائی کو جو الیکشن ہوا تھا تو پنجاب سے میاں نواز شریف کو ٹکا کے ووٹ پڑا ہے۔ اتنا ووٹ پڑا ہے کہ میرے جیسا بندہ حیران ہو گیا کہ اتنا ووٹ پڑا ہے کہ اس نے اگر اراکین کی تعداد دیکھی جائے تو میاں نواز شریف اور نون لیگ کے لوگوں کی تعداد جو ہے نا پی ٹی آئی سے زیادہ ہے۔ یہ الگ بات ہے، 129 ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ کہیں سے کوئی اشارہ ہوا یا آپ جیسے میرے جیسے مہربان کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو مہربانوں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، تو وہ انڈیپینڈنٹ کو ایک اشارہ کرتے ہیں کہ جناب آپ کو پتہ ہے
کہ ان کی کہانی تو نہیں، آپ ختم تو ہو گئی۔ اس بات کو اس طرح ثابت کر رہے ہیں کہ ایک آدمی اگر بہت زیادہ ووٹ لے کے جیت جاتا ہے تو وہ اس کو کرائم کرنے کے لیے کھلی چھٹی دے دی جائے، یعنی پرسنل افینس اور ہے، کرائم پارٹی کی کرائم جو ہے لیڈرشپ اور نا، ہے۔ ہمارے ہاں کرائم جو ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ ہم کرائم کو ایک ہماری ضرورت بن گئی ہے۔ سیاستدان جو ہوتا ہے نا، اگر وہ کرائم نہیں کرے گا تو سیاستدان کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو بڑی سیڈ ہے پوزیشن۔ دیکھیں یہ بات ہے کہ ہمارا ایک تو معاشرہ، آپ نے پہلے ایک بات کی تھی کہ معاشرہ ہمارا اس طرح سے ہو گیا، جو نواز شریف کو ووٹ پڑا وہ آپ نے، میں نے تو نہیں دیا، لوگوں نے ووٹ دیا نا، معاشرے نے ووٹ دیا ہے، سب کچھ ہونے کے بعد ووٹ ڈالا گیا ہے۔ جب یہ پاناما کا چکر چلا تھا تو جتنا سال 1.5 سال یہ ٹی وی شوز ہوتے رہے اور ٹی وی پہ کیا کہا جاتا رہا، اس کے بعد میں جو بھی نتیجہ بھی آیا، اس کے باوجود اس لیول پہ اگر ووٹ پڑ جاتا ہے کسی کو تو آپ کی میری جتنی بھی بحث ہے نا، ہماری دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے سرنڈر کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا ڈسکشن یہ ہے کہ ایک ایسا سینیریو بنا دیا گیا ہے کہ سیاسی طریقے سے کہ آپ نے دیکھا کہ پیپل پارٹی میں کون لوگ ہیں، یعنی رورل سردار زیادہ لوگ وڈیرے ہیں، اور پنجاب میں خاص طور پر وہ ایک سلاٹ سامنے آ گئی جس میں عام آدمی جو ہے وہ سیاسی طور پر کبھی نہ ایم این اے بن سکتا ہے، نہ وہ ایم پی بن سکتا ہے۔ یہ مخصوص انہیرٹ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی خانوادے جو ہیں نہیں، ہمارا یہ وہ آگے آ کے انہوں نے کیپچر کیا۔ خطہ ایسا ہے کہ ہمیں پسند ہے موروثی سیاست، ہم پسند کرتے ہیں موروثی سیاست۔ اچھا، رانا ظاہر صاحب سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں اور پریزیڈنٹ صاحب کر رہے ہیں، تو ان سے بات کریں۔ رانا ظاہر صاحب السلام علیکم۔ بہت شکریہ رانا صاحب آپ کے ٹائم دینے کا۔ صورتحال یہ کہ ہم بات کر رہے ہیں، یعنی اب دستار خان صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یعنی ان کا یہ ماننا، میاں نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب سیاسی پارٹی کے لیڈر ہیں بلکہ قائد ہیں، اور پھر یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ کوئی پرسنل افینس کسی بھی لیڈر کا اگر ہو تو اس کے پیچھے بالکل سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی ہیں، ذاتی افینس کو تو وہ باری نہیں آنے دیتے۔ میاں نواز شریف صاحب واحد واقعہ جو کنوکٹڈ ہونے کے باوجود یعنی باہر چلے گئے، پریسیڈنٹ اس سے پہلے کبھی نہیں آپ نے سنا۔ اب وہاں جا کے انہوں نے جو عدالتوں سے وعدے کیے تھے وہ واپس نہیں آئے۔ ان کا ماننا ہے کہ میں بیمار ہوں، اور انہوں نے جو ڈیٹیل بھیجی ہیں اس کو احتساب عدالت نے اشتہاری قرار دے دیا، اور آج ہائی کورٹ میں آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ میں جسٹس صاحبان نے کہا کہ پہلے وہ سرنڈر کریں کیونکہ وہ ضمانت پر نہیں ہے۔ اس پر ذرا تھوڑا ٹیک دیجئے قانونی طور پر۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں نا وہ خانوادوں کی، وہ چند دن پہلے بیرسٹر صاحب نے سینٹ کے فلور پہ ایک بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا، جینیٹک ڈیموکریسی۔ ٹھیک ہے، جینیٹک ڈیموکریسی وہی ہے جو نسل در نسل لوگوں کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ ہاں، عام آدمیوں کا اس جمہوریت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وراثت تو ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے اندر ایک ایلیٹ کلاس جو ہے وہ اس جمہوری پروسیس کو ہائی جیک کر کے ہمیشہ اسمبلیوں میں آتی ہے، جس کا جی جی عام آدمی کے مسائل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی پرکس اینڈ پریولیج انجوائے کرنی ہوتی ہیں۔ آج بھی میں پہلے تو اس بات کی طرف آتا ہوں کہ جو میاں صاحب کے بارے میں کورٹ، یہ ہماری ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا ہمیشہ فرام دا ڈے ون کنسسٹنٹ ویو ہے کہ جو آدمی قانون کے سامنے سرنڈر کرتا ہے کرمنل کیس میں، اس کو ہی ریلیف اگر بنتا ہے تو دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ ایبسینشیا ٹرائل یا ایبسینشیا سزا کا جو کنسیپٹ ہوتا ہے وہ مارشل لا کے اندر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو میں سمجھتا ہوں ٹو دیٹ ایکسٹینٹ جو میاں صاحب کے بارے میں کورٹ نے یہ اوپینین ہولڈ کیا ہے اپنا کہ ان کو سرنڈر کرنا چاہیے۔ یہ میری اپنی دانست کے مطابق بینگ اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف لا، رائٹ فرام دا ڈے ون کوئی بھی عدالتی نظیر ایسی نہیں ملتی، کوئی بندہ اگر باہر بیٹھا ہو تو وہ کہا جی میری اپیل سن لی ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں رانا صاحب کہ عام طور پر تو انٹرم بیل کے اوپر بھی اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی پریسیڈنٹ پاکستان نے دیکھا، ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کی ضمانت انٹرم بیل بھی ہوگی۔ اس میں سارے ایک پروٹیکٹر بیل کی گنجائش ہوتی ہے کہ اگر آپ فرض کرو پاکستان سے باہر ہے، جس طرح عبداللہ شاہ مراد علی شاہ کا والد جو تھا وہ پاکستان آنا چاہتا تھا، وہ نمبر آف کرمنل کیسز میں انوالو تھا، تو اس نے کہا جی کہ میں کینسر کا لاسٹ سٹیج کا ہوں مریض، مجھے یہ پروٹیکٹر بیل دے دی جائے تاکہ میں پاکستان کے اندر آسان طریقے سے اپنی زندگی کے آخری سانس لے سکوں۔ تو یہ اس قسم کی ایک ایکسیپشن ضرور ہے، لیکن جو ایک سیٹل لا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی خطے نہیں، لیکن جب کوئی پریسیڈنٹ بن جاتا ہے، کوئی عدالت ایسا فیصلہ کرتی ہے جو پاکستان کی عدالتوں میں ایز اے پریسیڈنٹ کوڈ نیکسٹ کیا جا سکتا ہے، مثلا حمزہ شہباز شریف کا کیس، یعنی وہ ان کی بیل ہوئی، میاں نواز شریف صاحب کنوکٹڈ کے طور پر باہر چلے گئے، تو یہ تو سب لوگوں کو ایک آسانی بھی تو پیدا ہو سکتی ہے، لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ کسی کو ملی نہیں۔
اصل میں ان کی اگر آپ ذرا ٹیکنیکلی دیکھیں ان کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیل گرانٹ کی تھی وہ صرف 4 ویکس کے لیے کی تھی. باقی جو پریروگیٹو تھا وہ پنجاب گورنمنٹ کا ضابطہ فوجداری 401 سب سیکشن 1 کے تحت تھا کہ وہ ان کی وہ ایکسٹینڈ کر سکتی تھی اسٹے آن دا میڈیکل گراؤنڈ. وہ انہوں نے جنوری میں وزڈرا کر لیا. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس رپورٹس نہیں آئی لیٹسٹ ان کی میڈیکل, تو لہٰذا ہم یہ وزڈرا کر رہے ہیں. وہ چیز بھی ختم ہو گئی اور ان کی بیل بھی ختم ہو گئی. تو اب ہائی کورٹ نے پچھلی تاریخ میں بڑا جنرسلی ان سے یہ کہا تھا اگر آپ کو خواجہ عارف صاحب ان کی گرفتاری کا کوئی خطرہ ہے تو ہم پروٹیکٹر بیل دے دیں گے کہ ایئرپورٹ پہ ان کو کوئی گرفتار نہ کرے جب تک وہ ہمارے پاس سرنڈر نہ کر دے. اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں اگر وہ نہیں آتے مثلا ظاہر شاید کا کام بازی جب یہ کہتے ہیں ہاں میں پھر گزارش کرتا ہوں ان کا کیس سیپریٹ ہو جائے گا, ان کے پرپیچول وارنٹ آف ارسٹ جاری رہیں گے. وہ تو دائمی ہو گئے. ہاں جی, ان کو واپس لانے کے لیے اگر تو پاکستان کی کوئی ٹریٹی ایگزسٹ کر رہی ہے برطانیہ کے ساتھ تو ہم ایک ریکویسٹ کر سکتے ہیں میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت. تو وہ تو نہیں کر رہی, وہ تو نہیں کر رہی. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جے آئی ٹی بنی, اس کے تحت حسن نواز شریف صاحب اور حسین نواز شریف صاحب نے وہ اپنی سٹیزن اس طرح کا ٹریٹی نہیں ہے ان کے ساتھ. اگر ہے تو وی کین میک اے ریکویسٹ, ادروائز ایکسٹریڈیشن کا اگر کوئی نہیں ہے تو پھر ایک فارمل ریکویسٹ ضرور کی جا سکتی ہے کہ جناب یہ ہمارا ایبسکونڈر ہے ان کو واپس کیا جائے. اب دستار خان صاحب آپ سے ایک سوال کرتے ہیں. نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایکسٹریڈیشن ہمارا بہت کم ملکوں کے ساتھ ہے جو ہمیں میوچل لا لیگل اسسٹنس کے لیے بھی ہمارے معاملات اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح باقی بہت سارے ہماری نسبت انڈیا کے معاملات بہت ہم سے بہتر ہیں میوچل لیگل اسسٹنس کے حوالے سے اور ایکسٹریڈیشن کے حوالے سے. لیکن اگر ہمیں یہ خطرہ رہتا ہے کہ ہمارے بندے نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے اور پھر لندن اس کے لیے ایک ایسی جگہ ہے جو اس کو اٹریکٹ کرتی ہے, تو پھر پاکستانی گورنمنٹ کوئی بھی ہو, آج سے پہلے کوئی بھی گورنمنٹ ہو, ان کو چاہیے تھا کہ ایکسٹریڈیشن کے اوپر چلے جاتے یا میوچل لیگل اسسٹنس پہ چلے جاتے تاکہ آپ کے درمیان ایک ایسا ٹریٹی ہوتا کہ آپ اس کی بنا پر آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا. مثلا اب انٹرپول جو ہے وہ اسحاق ڈار کو سرنڈر نہیں کر رہا, وہ کہتا ہے کہ جناب یہ تو کلین چٹ تک انہوں نے دے دی ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں پر گورنمنٹ ہیں, چاہے کسی کی گورنمنٹ ہو, چاہے نون لیگ کی ہو, چاہے پیپل پارٹی کی ہو یا اپنا پی ڈی آئی کی ہو, آپ کو ٹریٹی کرنا پڑے گا, آپ کو اس طرح کے معاملات کرنا پڑیں گے تاکہ کسی جگہ پہ رکھنا نہ پڑے آپ کو. قانونی طور پر میں بات کر رہا ہوں, یہ ظاہر صاحب بہتر سمجھتے ہوں گے. ٹریٹی اگر ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ایگزسٹ کر رہی ہو نا بائیلیٹرلی دو ملکوں کے درمیان, تو دین اٹ بیکمز دی obligation آف دی ادر اسٹیٹ کے اس آدمی کو واپس بھیج دیں. اب جو ریکویسٹ ہے اس میں ایک پرسویسو ویلیو ضرور ہوگی, پرسویسو ویلیو کہ جناب یہ ہمارے لا آف لینڈ کو یہ بندہ وانٹڈ ہے, آگے ان کی ثواب دید ہے, سویٹ ول ہے, تو اس کو واپس بھیجتے ہیں. وہ تو جس طرح اپنے اسحاق ڈار ہے اور ایم کیو ایم کے صاحب کا لیڈر ہیں وہ نہیں لا سکے. سوال یہ ہے کہ اب ان کی جو پراپرٹی ہے وہ پاکستانی قوم دیکھتی ہے کہ جب یہ ایگزائل پر سعودی عرب گئے تھے تو واپس آئے تو ساری پراپرٹی بھی مل گئی تھی, یہ تو کسی کو ڈر رہا ہی نہیں. اب یہ ہے کہ کس طرح اس کو مسئلے کو یعنی عدالتیں حل کریں گی. دیکھیں اس وقت کے اور اس وقت کے حالات میں نہ سمجھتے بڑا فرق ہے. اب گئے وہ عدلیہ کی مرضی سے, اس وقت وہ کسی اور آدمی کی وجہ سے کسی اور توسط سے گئے تھے. عدالتوں کو بعد میں پتا چلا تھا کہ جناب وہ چلے گئے ہیں, بلکہ جو ان کے ساتھ جیل میں بھی تھے انہیں بھی اگلے دن صبح اٹھ کے پتا چلا تھا کہ جناب وہ تو جدہ پہنچ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب تو یہ معاملہ پہلے کراپ اپ ہو چکا ہے, کورٹ کے اندر باقاعدہ ڈسکس ہو چکا ہے. نہیں اب شاید کا خان عباسی اگر باہر پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ وہ تو نہیں آئیں گے جب تک وہ تندرست نہیں ہوتے, تو پھر یہ عدالت ایک فیصلہ کرتی ہے, سیاسی لیڈر باہر پریس کانفرنس کرتا ہے, تو کانسیکوینسز کیا ہے, ان کے خلاف کیا پروسیڈ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی اگر کوئی بندہ انسٹیگیٹ کرتا ہے کہ آپ لا کو یا لیگل پروسیس کو obstruct اچھا رانا صاحب جو شاہد کا خان عباسی نے کہا ہے وہ ہم ذرا اس کو دیکھ لیں, پھر لائن پر رہیے گا ذرا. جی دکھائیں کہ پاکستان کی تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت آج اقتدار میں ہے. کون سی منسٹری ہے جہاں کرپشن نہیں ہے؟ صرف ایک چینی کی مد میں 250 ارب روپیہ پاکستان کی عوام کی جیب سے نکل چکا ہے. سینکڑوں ارب روپیہ آٹے کی مد میں نکل چکا ہے. اس کا جواب نہ آج تک دیا نہیں جا سکا, اس لیے کہ یہ سوال کسی نے کیا نہیں ہے. نیب کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی, نیب کو صرف اپوزیشن نظر آتی ہے, نیب کو صرف نواز شریف نظر آتا ہے, نیب کو صرف
آج اپوزیشن کو دبانے کا ایک ذریعہ بنا دیا گیا ہے. جی رانا صاحب سن رہے تھے نا آپ, وطن وہ یہ کہتے ہیں نیب تو یہ تو عدالتی آبزرویشن تھی, وہ تو نیب کی بات تمام پاکستان مسلم لیگ نون بھی پیپل پارٹی بھی کرتی ہے, اور یہ تو عدالتوں نے آبزرویشن دی. نہیں وہ لیکن انہوں نے تو ایک پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کی ہے کہ جو یہ نیب ہمارے ساتھ کر رہا ہے وہ صرف اپوزیشن کی حد تک کر رہا ہے, ٹریجری بینچز کے بارے میں نہیں جا رہا ہے. تو یہ اس کے بارے میں بھی دیکھیں, سپریم کورٹ نے جو سعد رفیق کے کیس کے بارے میں ایک ججمنٹ میں بڑے ریمارکس دیے ہیں, جو بھی ہے باقی معاملات ہیں. تو باقی اگر کوئی بندہ اگریوڈ سمجھتا ہے کسی ایکٹ کی وجہ سے, کسی ادارے کی وجہ سے, تو اس کو بھی یہ حق تو حاصل ہے کہ وہ کورٹ سے جا کے پروٹیکشن حاصل کر سکتے ہیں. صحیح ہے. چلو رانا صاحب بہت مہربانی, بہت شکریہ. جی اپنا عبدالستار خان صاحب, بات تو وہی ہے کہ جس طرح بے بسی ہوتی ہے, جس طرح آپ نے بالکل درست کہا کہ ہمارا معاہدہ ہی نہیں ہے کسی ملک کے ساتھ, تو کیسے بندوں کو لائیں گے. لیکن پھر ایسا کیا پاکستان کی عدالتیں, یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان یا بڑی عدالتیں, ایک منٹ سن لیں, کہ ایسے فیصلے کر سکتی ہیں کہ اگر وہ آدمی پاکستان میں حکمرانی کر کے یا کوئی فینس کر کے جاتا ہے تو آتا بھی نہیں ہے, تو کوئی مستقل فیصلے تو کر سکتے ہیں. نہیں, عدالتوں کا یہ کام نہیں ہوتا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ گورنمنٹ آف دی ڈے کرتی ہے یا پارلیمنٹ کرتی ہے. آپ نے آج کے دور کی جو حکومت ہے, اس نے آج کے دور میں, آج کا دور جیسے آج چل رہا ہے, اس سے پہلے بھی آج کا دور تھا جو کل گزر گیا, اس پرسوں والا بھی آج کا دور تھا. تو آپ نے یہ دیکھنا کہ چونکہ آپ کے ہاں پر سیاستدان نے یہ کرنا ہوتا ہے اور آپ نے حکومت میں آنا ہوتا ہے اور اس نے اپوزیشن میں جانا ہوتا ہے, پھر آپ نے انویسٹیگیشن کسی اور ملک سے کر سکتے ہیں. نہیں کرنا, آپ تو مان گئے نا کہ یہاں یہی ہونا ہے, سیاستدان نے یہ کرنا ہے. نہیں, ہمیں دیکھیں, ہم اب پہلے بات جو ہوئی تھی کہ ہم موروثی سیاست کو پسند کرتے ہیں, چاہے انڈیا ہو یا پاکستان ہو. انڈیا میں تھوڑا سا یہ مودی کی وجہ سے تھوڑا سا ہوا کہ ڈرفٹ کیا, وہ جو ٹرینڈ تھا نا 47 آنورڈ جو چلا ہوا تھا, وہ ڈرفٹ کر گیا وہ ٹرینڈ. لیکن پاکستان میں ہے, زرداری کو اگر پسند کرتے تو کیا کس کو پسند کرتے ہیں؟ بھٹو خاندان کو پسند کرتے ہیں. نواز شریف کو ہم پسند کرتے ہیں تو کس کو کرتے ہیں؟ پریزیڈنٹ آئے جو مثلا آپ کہہ سکتے ہیں اس کے خاندان سے نہیں تھے, پارٹی سے ہو سکتے. کون؟ آپ دیکھیں منموہن سنگھ آئے اور پارٹی سے ہو سکتے, خاندان نہیں, پارٹی ووٹ پارٹی کو پڑا تھا. درست ہے, لیکن ووٹ جو ہے نا, ووٹ کی بنیاد پر جب ووٹ آپ کو پڑتا ہے, اس کی بنیاد پہ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ وزیر اعظم آ سکتا ہے, صدر آ سکتا ہے, تو ووٹ پڑتا ہے. ڈسکوالیفیکیشن پر شاید خاقان عباسی ہے, ورنہ تو کوئی پریس نہیں, شاید خاقان عباسی دیکھیں ان کا لوئل ہے, نیون لیگ کا لوئل ہے. آج بھی وہ چیخو پکار کر رہا تھا, سیاسی طور پہ کر رہا تھا, حالانکہ اسے نہیں کرنی چاہیے تھی. وزیر اعظم کو, جو وزیر اعظم رہا ہو نا, اس کو کم از کم اس طرح کی ٹون نہیں رکھنی چاہیے. یہ کوئی اور نون لیگ کا بندہ بول رہا ہو تو ٹھیک ہے, اٹس اوکے, لیکن ان کی حد تک یہ چیز نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم ایک ہی طرح کے ہیں, چاہے حکومت میں آئیں چاہے اپوزیشن میں جائیں. آج کی جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے, تو اس میں ایسے بے شمار آپ کو چہرے نظر آئیں گے جو ہر دور میں کہیں نہ کہیں سجے سجائے بیٹھے ہوتے تھے. آج کیا ہوا ہے, آج اس میں کیا چینج آیا, ہمیں بتائیں نا, آج ان کو کیوں لیا گیا؟ یہ ہے کہ ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے حلقے میں, جس کو آپ وہ ایک لفظ الیکٹیبلز کہتے ہیں, وہ جب بھی جاتے ہیں جو مرضی وہ کریں, وہ جب اپنے حلقے میں جاتے ہیں تو ووٹ ان کو پڑ جاتا ہے. ہم نے ووٹ ڈالنا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ شاہد کیا کرتا ہے, ہمیں نہیں پتا ستار خان کیا کرتا ہے, ہم نے ووٹ ڈالنا ہے نا. عام آدمی جب ووٹ ڈالتا ہے تو اس کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے. تو یہاں وراثت ہر جگہ, مثلا مدرسوں میں بھی وراثت ہے, سیاسی پارٹیوں میں تو چھوڑیں آپ کے درباروں میں وراثت ہے. یہاں آپ دیکھیں گے مدرسہ اور جو درگاہیں جو مدرسے انہی کی اولاد آ گیا, کیونکہ ہمارا دیکھیں خطہ ایسا ہے. اگر میں مقبول ہو جاتا ہوں نا, اگر جیسے انڈیا کی جو بالی ووڈ ہے, اب اس میں دیکھیں کہ جو کل کا سٹار تھا یا کل کی جو ایکٹریس تھی, اس کا بیٹا یا بیٹی کو ایک ایج ہوتا ہے کہ اس کا باپ ایکٹر تھا, اس کی ماں ایکٹر تھی, اس کا دادا ایکٹر تھا یا دادی ایکٹر تھی, تو پھر وہ اس کے لیے راہیں آسان ہو جاتی ہیں. یہ ہمارے ہاں پہ باقاعدہ خاص طور پہ ہمیں موروثی سیاست بہت پسند ہے. یہ بلاول بھٹو جس دن آئے گا, آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ووٹ اس کے اماں کو پڑتا تھا یا اس کے نانے کو پڑتا تھا, وہ ووٹ اس کو پڑے گا. وہ الگ بات ہے کہ پنجاب میں اب ان کا ووٹ بینک رہا نہیں ہے. اب پنجاب میں ووٹ بینک ہے تو نواز شریف کا ووٹ بینک ہے یا عمران خان کا ووٹ بینک ہے. عمران خان کا بھی آگے سے یہی ہوتا ہے, وہ بھی تقریباً اپنی ذات کی حد تک وہ بھی موروثی سیاست ہے. اگر شیخ رشید کہتا ہے تو صحیح, غلط تھوڑی کہتا ہے کہ عمران کی وجہ سے پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا, عمران کی وجہ سے ان لوگوں کو ووٹ پڑا,
MNS को वोट पड़ा, MPA को वोट पड़ा, जो शख्सियत परस्ती आप कह सकते हैं। शख्सियत उसका मतलब है हमें आप पसंद आ गए ना। नहीं, इसका कोई जिस तरह ये रोजाना यानी आप देखें कि आसफ अली जरदारी जो हैं उन पर वो फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। वो तोशा खाना अंदाजा करने कर खरमोपति लोग हैं। तोशा खाना आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि बाहर के मुल्क में जब कोई प्रेसिडेंट पे या प्राइम मिनिस्टर जाता है तो वो स्टेट टू स्टेट बहुत महंगे गिफ्ट भी देते हैं, जिस तरह कोई तल्लुकात हों, ये उसको भी घर ले जाते हैं। मुझे जाहिर है कि कहीं ना कहीं तोशा खाना पे अगर आप जाएंगे ना तो जरदारी कल्ला नहीं आता, बड़े बंदे आएंगे इसमें, बड़े फंसेंगे इसमें शौकत अजीज फंसेगा, इसमें जनरल मुशर्रफ फंसेगा, इसमें मीर जफरुल्लाह जमाली फंसेगा, इसमें खुद नवाज शरीफ फंसेगा। अगर आपने एक चीज करनी है, होता ये है कि आपने एक चीज करनी, शायद साहब अगर आपने चाहे साहब हमें ब्रेक के लिए कहा जाए। नाज़रीन अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। अब सत्तार खान साहब, हम इस मौजू की तरफ आते हैं कि हमारा जो मुआशरा है, ख़ास तौर पे अल्लाह के फजल से हम मुसलमान मुल्क हैं। पूरी दुनिया में जहाँ यानी बड़ी ही ज़्यादा आज़ादी है, जहाँ यानी साहिल भी हैं, बीचेज़ हैं, बार्स हैं, वहाँ भी जो टार्ट एक्ट है वो इम्प्लीमेंट होता है। बस आप टेंशन किसी को नहीं दे सकते, बिला वजह आप किसी की तरफ उस तरीके से तौहीन मेद या मसला हरासमेंट नहीं देख सकते। पाकिस्तानी ये समझ लें कि इन्फोर्समेंट एजेंसियों की जिम्मेदारी है, इसमें पुलिस फरिस्त इंतजामिया भी है और हुकूमत भी है। लेकिन पाकिस्तानी मुआशरा जो इस गिरावट का शिकार होता जा रहा है कि आपने देखा कि कसूर से बात शुरू होती है और आज भी देखें रोज़ाना कोई ना कोई दो नाक वाक़या होता है। कुछ तो चीज़ नज़र आ जाती है, पेपर में आ गई, कि सोशल मीडिया पर आ गई और किसी जगह हाईलाइट होगी, लेकिन रोज़ाना ऐसा बातें। इस पर हम बात करेंगे। मेरा ख्याल कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद है। कंवर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। तो अब दस्तार खान साहब भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा, पहले तो ये है किसी पर बात करते हैं, फिर हम आएंगे अदालत की तरफ, मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ। तो आप ये देखें कि हमारा जो मुआशरा, जिस तरह मैंने भी सर अर्ज की है कि ऐसा मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना और यहाँ यानी तकरीबन समझ सकते हैं कि बहुत ही यानी कम तादाद में माइनॉरिटीज़ हैं, वो मुसलमानों की इस दुनिया की सबसे बड़ा ये आप कह सकते हैं कि इस्लामी मुल्क है। तो यहाँ क्या होने जा रहा है कि कसूर में 350 बच्चा, फिर ज़ैनब अलर्ट करना पड़ा, वहाँ जो बच्चों के साथ जाती हुई रोजाना कहीं कभी चूनिया में, कभी कराची में, और कभी ये आप देखें कि सड़क के ऊपर जो आपने सारा दिन आपने टीवी चैनलों के ऊपर देखा कि एक औरत अगर रात को सफर कर रही है तो कहीं वो आदमी महफूज नहीं है। इस पर आप टेक दीजिए अपना। इसकी सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी हमारी अदालती निजाम पर है। ठीक है। अब जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने एक नाम निहाद मॉडल कोर्ट्स का इजरा किया। वो जो नाम निहाद मॉडल केस जो है हमारी अदालतें वो क्या फैसले कर रही हैं। आपने कोटा का मामला देख लिया, एक असरजई ने एक आदमी कत्ल कर दिया सड़क के ऊपर, तो हमारी अदालत ने कहा कि इस रोज कोई नहीं है। तमाम वीडियो पर तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, उसकी डेड बॉडी पड़ी है, उसके ऊपर से सड़क की गाड़ी गुजर रही है। तो हमारी वो जो अदलिया ने जो बनाया था नाम निहाद मॉडल कोर्ट, उसके जज को ख्याल नहीं आया कि ना वीडियो सामने रखी हुई है, तो गरीब खानदान रो रहा है, सारा कुछ। फिर वकला ने फोटो खिंचाई है, यानी वो जो कानून के पासदारान है वो फोटो खिंचवा रहे हैं, पूरा ग्रुप फोटो है। जो रिटायर्ड हो गए हैं ऐसी ऐसी रवायत क्याम कर गए कि पूरा माशरा जो है वो जो है इस वक्त बड़ी एक अजीबो गरीब एहसानी खेज में मुब्तला हो रहा है। जस्ट आसिफ सईद खोसा के कारनामे में देख लें, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के कारनामे में देख लें, साकिब निसार के कारनामे में देख लें, इसी से हमें रहनुमाई मिलती है अदलिया से। अब हमारे पास तो वाकया साहिवाल देख लें, वाकया साहिवाल की भी बात साथ जोड़ लें। इसके बाद हमारी सियासी जमातों में जो हमारी वज़रा हैं, हमारे मेंबर पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके अंदर तरह तरह के लिबरल ख्यालात के लोग भी हैं, लेस्बियन टाइप के भी लोग मौजूद हैं, जो कहते हैं सजाए मौत जो है वो पूरे सजा मौत जो है वो चौराहे पर ना दी जाए, वो इस तरह की कहानियां बयान करते हैं। अब इस तरह जो वाकया पेश आया, आपको बहुत अफसोसनाक वाकया जो गुजरांवाला रोड पे आया, तो हमारा तो अब मोटर वे पर शर्म का मकाम है। वो खातून चीख रही है, पुकार रही है, तो कभी ये तो हमारे इदारा कार में नहीं आता, ये हमारे हल्के में नहीं आता। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब को
चेयरमैन जो भी है अपने ये मोटर वे का, उसको बरतरफ करना चाहिए था। है। इंक्वायरी किस बात की कर रहे हैं जी ये? बिल्कुल अब ठीक। ये जो उमर शेख बैठा हुआ है, उसकी शक्ल देख लें उसकी आप, उसकी शक्ल से मालूम होता है कि एसपी बनने के काबिल नहीं है। वो कहता है जी और रात को क्यों गई है भाई? अब इतने बेशरम आदमी, वो बेचारी चली गई, मजबूर थी, अब रात के टाइम ठीक है बच्चों के साथ चली गई, उसको कहना कि रात को क्यों गई थी? तो अब इस तरह के जो बेशरम आप एसएसपी रखेंगे तो कामयाबी कैसे होगी ये? अब प्राइम मिनिस्टर साहब तो दुख से भरी हुई आवाज में कह रहे हैं कि आप अरेस्ट करें, गिरफ्तारी करें, वो एसपी साहब अपनी कहानियां बयान कर रहे हैं। तो ये कहा, इसलिए इस माशरे में पुलिस को ठीक करना पड़ेगा। इसी लिहाज से लेकिन कमर साहब एक बात बिल्कुल आपने सही बीमारी की तशखीस की है कि जब सजाएं इतनी लंबी हो जाएंगी, साना मॉडल टाउन अभी तक वो 14 आदमी अपना इंसाफ लेने के लिए, यानी कई लोग मर गए, उसमें से बच्चे साकब निसार के बाद बैठी रही, वो बेटी उसको टाइम ही उसने नहीं दिया। तो वजह यह है कि आपने दुरुस्त कही। लेकिन दूसरा भी एक एलिमेंट है ये कि सड़कें 8 बजे के बाद तो मैंने देखा है कई इलाकों में मेरी पोस्टिंग रही है, आप उकाड़ा सफर करके दिखा दें, काला खताई, शेखपुरा, ये वो कहीं सिंध में आप कहीं महफूज हैं ही नहीं। कहीं सड़कें शाम 8 बजे के बाद तो कहीं बंदा जा ही नहीं सकता, बंदा हो या बीबी हो। ये दुरुस्त है, ये हमारी पुलिस का निजाम जो है इतनी बेहिसी हो चुकी है कि उन्होंने ख्याल ही नहीं आया। जब एक खातून अपना एक पुकार रही है, टेलीफोन कर रही है, मोबाइल पर कर रही है, तो खामद वक्त वहां से फोन कर रहा है, उसका चचा फोन कर रहा है, तो कह रहे हैं जी हमारा दायरा कार में नहीं आता, हमारा ये इलाका नहीं है। तो ऐसी पुलिस पर लानत कहिए। इमरान खान को चाहिए कि सारी पुलिस को जरा बरतरफ पर डिसमिस करे और नए से नए लोगों को लेके आए। ये जो नए नए चेहरे लेके आ रहे हैं, इससे पुलिस का निजाम ठीक नहीं होना। इनकी शक्लें आप देखेंगे, आवाज के हमदर्द में नहीं नजर आते। नहीं, अब तो पुलिस में भी इस तरह लगा है जिस तरह कुछ सियासी विंग्स बन गए। आपने देखा कि आईजी की जो ट्रांसफर के तौर पर कुछ पीएसपी अफसरों ने बकायदा मीटिंग की और फिर साथ देने का वादा किया। और वजह यह है कि पॉलिटिकल यानी एफिलिएशन इतनी बढ़ चुकी है कि शायद वो कल को दोबारा फलां आदमी आ जाए। और जो गिरफ्तारी के लिए कहा गया तो फिर उन्होंने, अगर कोई सस्पेंड पुलिस वाला हो भी जाता है 10-20 करोड़ रुपया कहीं खा के, तो वो फिर बहाल भी हो जाता है। नहीं, आप ये देखें, अभी चंद रोज पहले जो खबरें आ रही हैं हमारी, एक अभी रावलपिंडी में एक लड़की के साथ बदतमीजी की, उसकी तस्वीरें ली वीडियो के साथ, उसको बहाना वाना करके, तो हमारी अदलिया पर जमान दे दी। यानी उसका अपने अदलिया के दामाद ने, वाली का तो दमाद ही लगता होगा ना, उसको 2 घंटे बाद जमानत पर रिहा कर दिया। आर्टिफिशियल साइंस ने दी है जमानत, बिल्कुल। ये देखे जनाब हमारे इन लोगों की, ये देखे हमारे जजों को, ये देखे कोई शर्म नहीं आती कि बच्ची यतीम बच्ची लोअर जुडिशरी को ये देखना चाहिए अपना। कमर साहब, बात ये है कि जहां होता है जाहिर एक्शन होता है, मसलन जो सुपीरियर जुडिशरी इस पर एक्शन लेती है, ऐसी बात नहीं है। सूरत ये है कि लोअर जुडिशरी में बड़ा प्रेशर है वकला का। आपने देखा कि बार काउंसिलें हैं, बार एसोसिएशन हैं, डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं। मैं तो, और आप जानते हैं ज़्यादा कि कितना को ताकत है इफ्तिखार चोरी के बाद ये जो लोग पकड़ चुके हैं। तो वो भी एक एलिमेंट को तो हम मद्देनजर रखेंगे ना, ये बात ठीक है। ज़ाहिर है हमें उन्हीं से उम्मीद है, पाकिस्तान की जो अदलिया है वो ज़ाहिर आज़ाद हैं, और जो सुपीरियर जुडिशरी है उस पर तो वो कार्रवाई करते रहते हैं, कुछ वाक़यात होते हैं ऐसे। ठीक है जी, क्या कहेंगे जनाब? मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा, एक 15 से 20 सेकंड के ऊपर, कि जनाब निज़ाम ही हमारा खत्म हो चुका है। मैं एक निज़ाम की बात करता हूँ, या अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में बता रहा हूँ आपको, कि जब प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन के ज़माने में इसी तरह एक लड़की के साथ रेप हो गया, तो उस सद्दाम हुसैन ने उसको 6 महीने इंक्वायरी करने के बाद जब मुजरम पकड़ा गया, वो आर्मी का कर्नल था, जब पकड़ा गया आर्मी पकड़ा, उस लड़की को पर्दे के पीछे दिखाया कि बताएं, कहते हाँ जी यही वो शख्स है, मैंने इसकी आवाज पहचान ली है। तो उसको जो सामने लेके आया सद्दाम हुसैन के सामने, तो उसने अपने दराज में से रिवाल्वर निकाला और वहीं शूट किया अपने कमरे में। और एक तारीखी जुमला बाकी अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में है कि याद रखो कि इराक की तमाम बेटियां मेरी बेटी हैं। तो ये सद्दाम हुसैन। अच्छा, दूसरा मौजू फिर रह ना जाए कमर साहब, दूसरा मौजू रह ना जाए। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद हैं और वो अदालतों से वो बाकायदा आपने देखा जहाज से लेके गए थे, जिसमें हुकूमत की भी कंसेंट शामिल थी, लेकिन वो मुतय्यना पीरियड के पर वापस नहीं आए। और वहाँ ये है कि अपनी कार्रवाइयाँ उन्होंने जारी रखी। पाकिस्तान की सियासत में वो बाकायदा वहाँ से मॉनिटर करते रहे। फिर ये है कि एहतसाब अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया, और उसके रिएक्शन में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हाई कोर्ट में रिट की है ख्वाजा हारिस के, तो कहा है हाई कोर्ट ने कि पहले सरेंडर करें।
تو اگر وہ نہیں آتے، جیسا انہوں نے کہا کہ میں تو جب تک میری پارٹی کہتی ہے میں تو نہیں آؤں گا جب تک ٹھیک نہیں ہوتا، پارٹی کا یہ موقف ہے کہ وہ اس وقت آئیں گے جب ٹھیک ہو جائیں گے، تو کیا کریں گے؟ عدالتیں کیا حکومت کر سکتی ہے؟ عدالتیں اس بارے میں بڑا مثبت قدم اٹھا رہی ہے، واقعی عدالتوں کا فیصلہ بڑا خوش آئند ہے، لیکن ہمیں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جناب محترم نواز شریف صاحب ملک کے 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے، بہت بڑی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت دی۔ اب وہ جب وہ نومبر میں اپنے 9 اکتوبر کے اینڈ پہ نومبر میں گئے لندن، اور کرونا کا واقعہ ہوا مارچ میں، تو اب یہ بتائیے کہ نومبر سے لے کر مارچ تو ایک دن بھی ہاسپٹل داخل نہیں ہوئے، یہاں وہ قطر کا ایمبولینس جہاز آ گیا، سیدھے اپنے گھر چلے گئے، اور یہاں جب ہماری عدالتوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا علاج کروا لیں تو اتفاق ہاسپٹل کی بجائے اپنے گھر چلے گئے۔ اب ایک دن بھی ہاسپٹل نہیں گئے۔ اب کہنا کہ جی کورونا آ گیا، ٹھیک ہے، وائرس تو بعد میں مارچ میں آیا ہے یا فروری کے آنے پہ آیا ہے، تو وہ ان عرصے میں ہاسپٹل ایک دن بھی نہیں تھے۔ اب ہماری تو ہم تو ٹھیک ہے، وہ لیڈر ہیں پاکستان کے، 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، ان کا اپنا ایک تعلق ہوگا، لیکن ہماری نظر میں، ہماری ناقص رائے میں، انہیں پاکستان میں آ کے اپنی عدالتوں کو فیس کرنا چاہیے۔ اب یہ کہنا کہ جب میں کبھی ٹھیک ہوں گا تو میں آ جاؤں گا، وہ تو ظاہر ہے، ڈاکٹر تو کے سارے پرائیویٹ ڈاکٹر ہیں، جیسے ہمارے انڈین ہے، زیادہ انڈین ہے، لیکن وہ امریکن بیس ہے۔ ڈاکٹر کہیں گے یہ تو بیمار ہے، اب تو ایک وہ بیمار اس وقت نہیں آنا، اب یا تو ظاہر ہے بیماری اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دن ہاسپٹل پہ نہیں گئے، تو یہ اب کی پارٹی ختم ہو چکی ہے۔ جیسے میں شیخ رشید کا فالوور تو نہیں ہوں، ظاہر ہمارا وزن اس سے زیادہ بہتر ہے شیخ رشید سے، تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جناب اب وہ نواز شریف صاحب اپنا سیاسی کریڈٹ ختم کر چکے ہیں۔ لیکن یہاں تو شخصیت پرستی، آپ نے دیکھا کہ پوری ان کی پارٹی جو ہے وہ ان کی غلط کو بھی ڈیفینڈ کرتی ہے اس طریقے سے۔ شاہد کا خان عباسی کا بھی سلاٹ چلا ہے، انہوں نے کہا جی وہ عدالتوں کو دیکھنا چاہیے۔ سارے ان کے سہولت کار ہیں، اتنا اربوں خربوں روپیہ ان کے زمانے میں پیسہ لوٹا ہے، تو مختلف لفظ آپ نہیں کہتے، فائدے اٹھائے ہیں تو فائدہ اٹھائے، وہ تو ڈیفینڈ کریں گے، وہ تو ان کا فرض بنتا ہے۔ لیکن عام آدمی جو ہے، جو ایک آپ جیسی شخصیت، ہم جیسے دوست، میرے پینل میں بیٹھے دوست، ہم غیر جانبدارانہ طریقے سے کہ ہمارا کوئی سیاست سے تعلق نہیں، بس ثابت ہو گیا ہے قمر صاحب کے یہاں انصاف کے لیے ایک عمر نو چاہیے اور قانون کا خزانہ چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ غریب آدمی کے لیے بہت لمبا سفر ہے، اور پریسیڈنٹ جو ہے، بلکہ میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ اگر چلو ایز اے کنوکٹڈ باہر چلے گئے تو یہ سب کے لیے سہولت ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ امیر تو اس سے فائدہ اٹھائے اور پھر غریب کو تو خیر کوئی پوچھتے نہیں، یہ بھی المیہ تو ہے۔ نہیں، درست ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے اپنی جو بات کی وہ رہنمائی ہے، ہماری عدالتوں کو بھی رہنمائی ملے، ہماری جیٹوسری کو بھی رہنمائی ملے۔ بہت شکریہ سر، قمر صاحب بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بڑی نوازش۔ تو اپنا دستار خان صاحب، یہ بات سچی بات تو یہی ہے کہ ایک اور بھی ایلیمنٹ پر ذرا اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے۔ پولیس کی جو نفری ہے ہمارے پاس وہ بہت انسفیشینٹ ہے۔ یہاں برٹش ڈیلیگیشن آیا تھا تو انہوں نے جب ہم نے دیکھا کہ آبادی کے لحاظ سے ہمارے یعنی کمیونٹی میں ایک تھانے کی حدود کتنی ہے اور اس میں کانسٹیبل کتنے ہیں، فیسیلیٹیشن کتنی ہے، ٹرانسپورٹیشن کتنی ہے، بجٹ کتنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں اللہ ہی مالک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ایک تھانے میں 15-16 سپاہی ہیں تو دریا ستلج کے کنارے یعنی تھانہ گچا تقریباً 35-35 کلومیٹر لمبا ہے، تو مجھے بتائیے کہ وہاں کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، اور بھی ایلیمنٹ ہیں۔ پاکستانی معاشرے کی کاؤنسلنگ بھی کرنی پڑے گی، یہاں سزا اور جزا کا بڑا سخت شکنجہ کسنا پڑے گا، لیکن اس میں بھی کیا ہے، یہاں جیلی قسم کے وٹنس مل جاتے ہیں، گواہ مل جاتے ہیں، کیا کریں؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شکنجہ کسنا پڑے گا، بندے لے آنے، تو یہ جو بندے آئیں گے شکنجہ کسیں گے، یہ پاکستانی ہوں گے یا ہمیں امپورٹ کرنے پڑیں گے؟ ہاں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ ایک بات ہے شاہ صاحب، آپ دیکھ لیں کہ ہم پاکستانی ہیں، میں اگر پولیس کی جگہ پہ ہوں تو میں بھی وہی کر رہا ہوں جو پولیس کر رہی ہے، پولیس میری جگہ پہ ہوگی تو وہی کر رہی ہوگی جو میں کر رہا ہوں، تو ہم نے پولیس کے بڑے مسائل ہیں۔ دیکھو اچھا پولیس افسر پوسٹنگ کو نہیں دیتا، سب کے مسائل ہیں، ہم نے اس کو ویسے ایک قسم کا مسائلستان بنا دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غربت جو ہے نا، غربت کی وجہ سے چیزیں خراب نہیں ہوتی، جہالت کی وجہ سے ہوں گی چیزیں خراب، یا آپ کو ایشوز کی اب انڈرسٹینڈنگ مجھے نہیں پتا ہوگا، ہوگی۔ پوائنٹ ہے وہ قمر صاحب بات کر رہے تھے کہ پولیس کو جن عمر شیخ کی متعلق بات کر رہے تھے، اس نے جو یہ بات کی ہے یعنی ایسے
ایک اور بات کرتا ہے تو کسی حد تک لوگ مان بھی لیتے کہ شام کو یا رات کو نہیں نکلنا چاہیے. یہ کوئی اتنی بری ایڈوائس بھی نہیں ہے, اور کیونکہ ہم نے موٹر پر سفر کیا ہے ود فیملی. نمبر ایک. دوسرا یہ کہ اس نے یہ کہا ہے, اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے, عمر شیخ نے یہ کہا کہ پولیس میں ریفارم لائیں وہ یہ کہ کوئی آدمی بحال نہ ہو فوج کی طرح, ایک آدمی کے خلاف کوئی ایویڈنس آتا ہے, پروسیڈ ہوتا ہے, پروب ہوتا ہے اور ثابت ہوتا ہے تو اسے ڈسمس کریں, اسے اندر دیں, یہ نہ کہ تو پھر بحال ہو جاتا ہے. میں نہیں جانتا یہ عمر شیخ صاحب کون ہے, لیکن ایک بات کہنے کا مطلب ہے آپ کے پاس جب آپ ریفارمز کی بات کرتے ہیں نا تو بے شمار دفعہ ایسا ہوا, 20 دفعہ ایسا ہوا ہے ریفارمز آئی ہیں تو کیا ہوا اس کا. ایک آپ کے پاس قانون جیسا بھی ہے, چاہے وہ لولا لنگڑا ہی قانون کیوں نہ ہو, اگر آپ اس کی عملداری نہیں کر سکے, آپ اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کر سکے, آپ ان کو انفورس ہی نہیں کر سکے, تو ہماری باتیں ہیں نا وہ واقعے کے بعد جب ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بڑی زیادتی ہوئی ہے, بڑا ظلم ہوا ہے, ہم اس کی پرزور قسم کی مذمت کرتے ہیں, بس ہم اس کام کے لیے رہ گئے. پرسوں کا اور بڑا واقعہ ہو جائے گا تو اس کو ہم بھول جائیں گے. نہیں ہم ایسے کرتے ہیں نا, واقعہ ہو جاتا ہے, واقعہ جو ہوتا ہے نا ہم کسی ایک اکائی کے اوپر ساری ذمہ داری ڈال دیتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت ساری اکائیاں ہوتی ہیں جو اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ واقعہ رونما ہوتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لے دے کے جو سامنے آتا ہے ہم اس پہ سارا کچھ ڈال دیتے ہیں کہ جی اس کی وجہ سے ہوا. اب حقیقت یا فیکٹس فائنڈنگ جو ہوتی ہے, آپ کے فیکٹس پہ جانا, تو پاکستانی قوم کا فیکٹس کے ساتھ تعلق ختم ہو چکا ہوا ہے, انفارمیشن کے ساتھ, معلومات کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے. ہم ریٹرک پہ چلے گئے ہوئے ہیں, ہم نے جوش و جذبات میں آگے, جیسے وہ ہم لوگ جوش و جذبات میں آگے نا, اگر میں کوئی سیاست میں کسی جماعت کو پسند کرتا ہوں تو اس کے بارے میں جذباتی ہو کے بات کروں گا. عبدالستار خان صاحب, نثار چیمہ صاحب ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود ہے. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کی شکر. سر آپ سے یہ پوائنٹ آف ویو لینا تھا کہ ابھی جو اس طرح احتساب عدالت نے میاں نواز شریف صاحب کو اشتہاری قرار دیا اور ان کی پراپرٹی کی ڈیٹیل مانگی تاکہ اس کو یعنی ضبط کیا جا سکے یا اٹیچ کیا جا سکے, تو ہائی کورٹ میں گئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون. وہاں انہوں نے کہا کہ پہلے میاں نواز شریف سرنڈر کریں, اور وہاں سے یہ ہے کہ وہاں تو ڈاکومنٹ آ چکے ہیں کہ وہ بیمار ہے. اس پر ذرا اپنا ٹیک دیجیے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ نیب کا ادارہ جو جس کی یہ عدالت ہے, جس کی جج صاحب نے سزا دی, جو اشتہاری قرار دے رہے ہیں, نیب کے ادارے کے بارے میں پوری قوم جانتی ہے اور آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں, آپ خود بڑے ماشاءاللہ پڑھے لکھے دانشور ہیں. یہ فرمائیے کہ کیا سپریم کورٹ نے, ملک کی سب سے بڑی عدالت نے, یہ نہیں کہا نیب کے بارے میں کہ یہ وہ ادارہ ہے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, یہ وہ ادارہ ہے جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, یہ وہ ادارہ ہے جس نے اپنے امیج کو, اپنی امپارشیلٹی کو بری طرح مجروح کیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سپریم کورٹ کے الفاظ ہے. جب یہ صورتحال ہے اور اس کے جج جو ہیں وہ ان کے بارے میں ایسے جج جنہوں نے میاں نواز شریف کو سزا دی, وہ ویڈیو جج, ان کے کانڈکٹ کے بارے میں خود سپریم کورٹ کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ ایسا شرمناک کردار تھا کہ ہمارے بھی سر شرم سے جھک گئے. جب صورت یہ ہے, یہ ادارہ ایسا ہے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, جج اس طرح کے ویڈیو جج جن کا کانٹیکٹ جو ہے شرمناک ہے سپریم کورٹ کے اپنے الفاظ کی روشنی میں, تو ان فیصلوں کی کیا قانونی اور اخلاقی حیثیت رہ جاتی ہے. اب یہ اشتہاری جو چاہیں کہتے رہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ ہے کہ اس کے لیے ہائی کورٹ سے, سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. ہمارے ہاتھ صاف ہیں, ہمارے دامن صاف ہے, اسی وجہ سے ہمیں پہلے بھی نہیں, وہ بات ٹھیک ہے, ایک طرف تو سر لیگل ہے, ظاہر ہے لیگل یو ہیو دا رائٹ, ظاہر ہے کہ ہر آدمی کو حق حاصل ہے کہ عدالتوں میں جائے, سپریم کورٹ تک اپنی, لیکن وجہ یہ ہے کہ ایک دوسری بھی ہے کہ اگر مسلم احتساب عدالت کے بعد ہائی کورٹ کی بھی ورڈک آ جاتی ہے رولنگ کہ میاں نواز شریف کو سرنڈر کرنا چاہیے یا واپس آنا چاہیے, تو یہ سیاسی لیڈر کے طور پر تو بڑا امتحان ہے کہ میری سبمیشن یہ ہے کہ دیکھیں میاں صاحب جو ہے خود جانا ہی نہیں چاہ رہے تھے, وہ تو ایک آفیشیل میڈیکل بورڈ تھا, آپ جانتے ہیں ان کی یونانیمس ریکمنڈیشن پہ وہ باہر گئے اور عدالت کی اجازت سے گئے, خود نہیں گئے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ طے ہوا, اور جب یہ میاں شہباز شریف نے ان کی ضمانت دی تو اس میں یہ طے ہوا, یہ لکھا گیا کہ جب وہاں پہ ان کے معالج جو ہیں ان کو سفر کی اجازت دیں گے تو وہ واپس آ جائیں گے. اب یہ ہے کہ وہاں کے جو معالجین ہیں آپ کے سامنے ہے کہ یہ ایک برطانوی ڈاکٹر, امریکن ڈاکٹر, دونوں کی یہ رائے ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ سٹیزن شپ ان کی ہے, امریکن ہے یا برٹش ہے تو انڈین ڈاکٹر. یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ قابل نہیں ہے, ابھی سفر کرنا ان کے لیے مناسب نہیں ہے. جب معالجین کی رائے یہ ہے تو میاں صاحب کی اگرچہ اپنی خواہش ہے کہ وہ جلد از جلد واپس آئیں, لیکن ان رپورٹس کی روشنی میں ابھی شاید وہ واپس نہ آ سکے, لیکن پوری قوم کی دعا ہے اور میاں صاحب کی اپنی بھی خواہش یہ ہے کہ جلد از جلد وہ صحت یاب ہو کر واپس آئیں.
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। अब अब्दुल साकिब साहब ये आपने पार्टी देखा कि वो नहीं, सवाल जो आप कर रहे हैं, हाँ अब मैं अगर आप मुझसे सवाल करते हैं तो मुझे स्पेसिफिक उसका जवाब देना पड़ता है, हर सवाल का जवाब होता है। अब आप ना देना चाहें एक अलग बात है। हमारे मैं यहाँ पता है, एक ये बड़ी- ट्रेंड ऐसा बड़ी है देर- कि आपने सवाल किया, मैं इधर चला गया हूँ कि जनाब वो भी पैड़ा तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता हो नहीं, वो मेरे रहा पास भाई था। पता है, मुझे हमें पता है कि जो आप बात कर रहे साहब हैं। की मजबूरी है, वो जाहिर है उस पार्टी के मेंबर हैं, नहीं, होता यही है ना कि हम जब टीवी चैनल में होते हैं, जब टीवी स्क्रीन पे आते हैं तो हमें उनका लिहाज रखना पड़ता बस है। ये बात है, वो मेरे अगर पास मैं बड़े नून सवाल लीग का, अगर एमएनए, मैं नून लीग का हूँ, मैं पीटीआई का एमएनए हूँ या पीपल पार्टी का एमएनए हूँ, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि बात कौन सी मैं सही कर रहा हूँ। मैं ये देखूंगा कि वो जरदारी साहब कहीं बुरा ना मना जाए, इमरान खान साहब बुरा ना मना जाए, नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज ना बुरा मना जाए, तो फिर मैं उन चीजों का गुलाम बन के ना टीवी के सामने आके बैठता हूँ। मतलब वो बात नहीं मैं करता जो मुझे करनी चाहिए। करनी चाहिए, बस यही मतलब आपने जो हमारा हमारा ये- शख्सियत परस्त थी, वही बात है। यानी अपने अपने गुरुओं के सरबराहों को लोग बिल्कुल उतार बना के बैठे हुए हैं। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा और सुना, जिस तरह अक्सर हम कहते हैं कि आप बेहतरीन जज हैं। अपना और अहले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।